کویشچن کریں اور کوئی ریلیونٹ ہو تو زیادہ بہتر ہے، جنرل کویشچن بعد میں کر لیں گے. تو کسی کا کوئی کویشچن ہے؟ چلیں ایک میں کویشچن کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ جو دو طرح کے چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں حدیث سے، ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا کوئی پتہ نہیں آنے والی ہے، بلکہ وہ کبھی زیادہ اندھیرا ہو جاتا تھا، بادل آ جاتے تھے تو تصور یہ کیا جاتا تھا کہ قیامت آ رہی ہے. اور دوسری طرف یہ آپ نے بتایا کہ جی عصر سے مغرب تک کا ٹائم ہے جو کہ کوئی کئی ہزار سال پر محیط ہوگا. تو یہ دونوں چیزیں ان کو کیسے سمجھا جائے کہ مطلب وہ بات ٹھیک تھی یا یہ بات ٹھیک ہے یا یہ دونوں ٹھیک ہیں؟ مطلب دو باتیں اس میں، ایک تو ایک نبی کریم کو چونکہ وقت باقاعدہ متعین کر کے نہیں بتایا گیا تھا، تو اس لیے آپ کو یہ اندیشہ رہتا تھا کہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ وقت ابھی آ جائے یا اس کے بارے میں کچھ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تنبیہ پہلے سے، وارننگ پہلے سے آ جائے، ارلی وارننگ. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امت کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہمیں مطمئن ہو کے نہیں رہنا چاہیے. یعنی ہم یہ سمجھیں کہ نہیں صاحب ابھی تو ہمارے پاس 50 سال موجود ہیں، یعنی ابھی یہودی جو ہیں ابھی تو یہ 100 سال اور ہوگا، امام مہدی آئیں گے 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، تو جب تک تو کوئی ہمیں فکر نہیں کرنا چاہیے. تو ہمارا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آج کی فکر کر لیں، اپنے لمحے کی فکر کر لیں، کل کیا ہوگا، کون کیسے ہوگا اس کی ہم انتظار نہ کریں. کیونکہ اگر فرض کیجئے امام مہدی آ گئے اور میں اس وقت زندہ نہیں رہا تو مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یا امام مہدی آ گئے، میں زندہ بھی ہوں لیکن میں ان کے ساتھ جوائن ہی نہیں کر سکا انہیں، تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ یا یہ کہ اگر میں امام مہدی کے اپوزٹ گروپ میں کھڑا ہوا تھا، بلا آج تو اس وقت صورتحال ہماری ایسی ہو گئی ہے کہ آپ ہماری قیمت لگا لیں 10 کروڑ 20 کروڑ 100 کروڑ 1000 کروڑ لگا لیں، ہم بکنے کو تیار ہیں. تو اگر فرض کیجیے اینٹی گروپ نے ہمیں 1000 کروڑ میں خرید لیا تو ہو سکتا ہے ہم مہدی کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. تو ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کو ہر لمحے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اور یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا تو اللہ ہم پہ بھروسہ کر کے ہمیں ہماری بات کے مطابق کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمارا پابند نہیں رہے گا. تو اس لیے آپ نے گویا ہم کو یہ تربیت دی کہ تم لوگوں کو بالکل اس سالے میں ہر وقت چوکنا رہنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. جی کوئی ہے کویشچن کسی اور کا؟ جی السلام علیکم. عدیل بات ہے. میرا ایک کوشچن ہے وہ یہ، جیسے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ 2 موقع دیے یہودیوں کو، تیسرے موقع میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ خود آ جائیں گے. تو مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ مسلمانوں کے لیے تیسرا موقع ہے؟ جیسے آپ نے کہا 2 موقع تو مل گئے، تو تیسرے موقع پہ کیا سچویشن ہوگی مسلمانوں کے ساتھ؟ سیم وہی والا معاملہ ہوگا یا کوئی ڈفرینٹ ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو منصب قیادت سے، منصب امامت سے ہٹا دیا، تو اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس منصب کو اپنی عصبیت کی بنیاد پر، اپنی قومیت کی بنیاد پر اور اپنے اس دعوے کی بنیاد پر کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اب اس کو زبردستی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کا موقع تو الگ ہے. ہمارا جو موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو منصب سے نہیں ہٹایا، ہم کو اپنے ٹھیک سے کارنامہ ہم نے کام نہیں کیے، ہم نے غلطیاں کی، اس کی سزا دی ہے، لیکن منصب قیامت تک کے لیے اس امت میں موجود ہے. تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری واپسی ہوگی تو ہماری واپسی اللہ کے ساتھ رجوع کرنے کے لیے ہوگی. یعنی ہم اللہ کی طرف لوٹ کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف لوٹ کر آئے گا ہدایت کے ساتھ، رہنمائی کے ساتھ. ہماری مطلب یہ کہ جو ہمارے اندر جو اس وقت افراتفری ہے، جو انتشار ہے، جو مطلب یہ کہ مختلف فرقے ہیں، ان سب سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرے گا کہ ہماری یہ امت پھر سے اپنی جگہ پر دوبارہ اپنے اصل مقصد پہ جمع ہو جائے گی. تو یہ منصب جو ہے اپنے منصب پہ قائم ہے. ابھی صرف یہ ہے کہ یہ سوئی ہوئی ہے یا غفلت میں پڑی ہوئی ہے یا اس کے اندر کچھ کوتاہیاں آ گئی ہیں، لیکن یہ چیزیں دور کرنے والے عناصر پیدا ہوں گے اللہ کی مدد سے. تو تجدید، جس کو ہم تجدیدی کام کہتے ہیں، وہ ہوگا تو اس کے ذریعے سے یہ امت جو ہے تازہ ہوگی. یعنی دوسرے الفاظ میں ابھی یہ پانی جو ہے ہمارا ٹھہرا ہوا ہے، اس میں کچھ بدبو آ گئی ہے، اس میں کچھ تھوڑا سا مطلب یہ کہ کائی پیدا ہو گئی ہے، لیکن جب یہ چیزیں ہٹیں گی تو یہ تازہ پانی پھر سے ہو جائے گا. تو اللہ کا ہماری طرف لوٹ کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو دوبارہ عروج کا موقع دے گا اللہ تعالیٰ. یعنی ہم کو نہیں بلکہ اسلام کے ذریعے سے ہم کو عروج ملے. ٹھیک انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی کوئی اور کویشچن کسی کا ہے؟ جی السلام علیکم. میرے پاس ایک کویشچن ہے ڈاکٹر صاحب. تو کل میں یہ معراج ساجد بھائی ایک منٹ آپ ہولڈ کریں. نعیم بھائی نے پہلے کہا، کوئی بات نہیں، نعیم بھائی آپ پہلے کر لیں. کوئی بات
अरे नहीं नहीं साहब, आप चले सर, आप दोनों पहल पहला चलिए कोई बात नहीं। ये हैदराबादी वाली बात ना हो जाए, पहले आप में ट्रेन निकल जाएगी। जाओ नहीं अच्छा, साहब, आप चले। मेरे 2 क्वेश्चन हैं। पहला तो इस टॉपिक पर है, जो आज का टॉपिक है वो ये है कि अक्सर मुसलमानों में अब बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड की बात होती है, दीन और दुनिया साथ लेके चलें, और इसका मॉडल जो है वो गल्फ की कंट्रीज हमें देती हैं कि आप मटेरियल तौर के ऊपर भी बहुत ज्यादा तरक्की करें, और जो बाकी आप उम्रे के लिए जाएं और बस अपने तक महदूद रखें। तो एक बात मुसलमानों की आजकल ये होती है कि बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड करें, यानी कि जो गल्फ में जो मॉडल है उसको अपनाएं। तो ये मेरा एक क्वेश्चन है जो कि आज के टॉपिक रेलेवेंट है। तो इसमें आप डॉक्टर साहब क्या रहनुमाई करते हैं? भाई हमें तो नहीं मालूम आपने कौन सा मॉडल कहाँ पे देख लिया गल्फ में जो इस तरह का है, हमें तो वो कोई मिला नहीं। वहां तो दौलत आई तो दौलत के जो तबाहियां हैं वो ज्यादा आ गई, दौलत के जरिए से जो इस्लाम की खिदमत थी वो कम हो गई, अपनी खिदमत और अपने जरिए से दूसरों की खिदमत ज्यादा कर रहे हैं। तो हमें तो नहीं दिख रहा कि उसमें कोई अच्छा मॉडल है। अफराद अच्छे हैं, आप ये कह सकते हैं। यानी गल्फ मॉडल के बजाय अगर आप ये कहें कि अरब मुल्कों में जो लोग वाकईतन जिनके अंदर दुनिया का इल्म भी है और दीन का इल्म भी है और अल्लाह ने उनको अच्छी समझ दी है, तो वो मॉडल अगर आप कहें तो मैं बिल्कुल उसकी तायद करूंगा, वो है होना चाहिए। लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं गल्फ के हों या कहीं के भी हों, सब अय्याशी में और तबाहकारी में और बर्बादी में, और आप अंदाजा कीजिए कि जो ये गल्फ मॉडल को आप क्या कहेंगे जिसमें कोई इंसान की कोई हुर्मत नहीं है, एक मुसलमान की कोई इज्जत नहीं है। अगर एक जुमला जरा सा गलत हो गया तो वो बरसों जेल में डाल दिया जाएगा, और कोई वहां पे अदालत नहीं है, कोई हुकूमत, कोई मतलब ये कि इंसाफ नहीं है। तो उसको तो हम गल्फ मॉडल नहीं मान सकते, यानी इस्लामी मॉडल नहीं मान सकते उसे। जी मैं समझ रहा हूँ। जिसमें लिबरल या तरक्की की तरफ जो जाने वाले मुसलमान हैं, जैसे हमारे एक थे मुशर्रफ साहब थे, या इस तरह के लोग थे जो अभी भी दोनों तरफ लेके चलना चाहते हैं, तो मेरा इशारा उनकी तरफ था। तो आपने थोड़ी सी रहनुमाई कर दी। नहीं, मैं देखिए बात यह है कि अगर हमने यही तय करना है कि हम सारी इस्तिलाहात दूसरों से लेकर अपने इस्लाम को डिफाइन करेंगे, तो हमें फिर कुरान सुन्नत की जरूरत ही नहीं। यानी अब हम तय करेंगे कौन लिबरल है, कौन मतलब फला है। देखिए इस्लाम में 2 ही मुसलमान हैं, या तो आप पक्के मुसलमान हैं, इस्लाम पर अमल करने वाले हैं, या आप कच्चे मुसलमान हैं। इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। मतलब मैं अगर आपसे ये कहूं कि साहब मैं मतलब ये कि वालिद साहब को वालिद मानता हूं, लेकिन ऐसा है कि उनकी खिदमत करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, तो मैं लिबरल बेटा हूं। तो भाई या तो आप बेटे अल्लाह अपने बाप के सही मानों में खिदमतगार होंगे या नहीं होंगे। तो ये लिबरल और ये मतलब सेकुलर, ये सब चीजें जो है मगरिब की आई हुई हैं। मगरिब की मजबूरी है, क्योंकि उनका जो मजहब है बुनियादी तौर पर उसमें दीन दुनिया है ही नहीं। ईसाइयत जो है वो मजमूई तौर पर चंद रिचुअल का नाम है जी, इसलिए वो मजबूर होते हैं कि वो अब ईसाई भी हूं मैं और इस लिबरल भी हूं, ईसाई भी हूं मैं और थोड़ा सा कम्युनिस्ट भी हूं, ईसाई भी हूं मैं और थोड़ा सा मतलब ये कि कैपिटलिस्ट भी हूं। ये उनको बनाना पड़ता है। हमारा मसला जो है वो सिर्फ ये है कि या तो हम सही मानों में इस्लाम पे अमल कर रहे हैं तो हम अच्छे मुसलमान हैं, और हम इस्लाम को मानते हैं लेकिन उसमें कच्चे हैं तो अमल में तो हम कच्चे मुसलमान हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई मुसलमान नहीं होता। जी बहुत बेहतर आपने बताया। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन था वो पिछले सेशन के ऊपर है। आपने बहुत अच्छे तरीके से सब चीजों को जोड़ा, जिसमें ईमान और इल्म दोनों साथ आते हैं। तो इसमें आजकल के हालात में हम लोग मसलों में बार बार फंस जाते हैं, जिसमें 2 ईदें हो जाती हैं या वो मसला हो जाता है वो ज़बीहा गैर ज़बीहा का। तो दो धड़े हैं जो अपने इल्म और ईमान की बहुत ज्यादा मिसालें देते हैं, और फिर समझ नहीं आती आम मुसलमान को कि किसकी बात ज्यादा बेहतर है। तो इसमें इनको इस मसले को हल या अपने आप को सेटिस्फाई रखने के लिए क्या तरीके का इस्तेमाल किया जाए? दोनों। देखिए फिर मैं आपको एक बात बताऊं, आपसे एक सवाल करता हूं मैं। फर्ज कीजिए कि आप मिसिसागा सिटी में रहते हैं और आप एक घर बनाना चाहते हैं, और आप सिटी से जाके ना तो अप्रूवल लेते हैं ना उससे नक्शा पास कराते हैं, और आप अपने तौर पर घर बना लेते हैं। आप मुझे बताइए क्या यहाँ पर हो सकता है ऐसा? लेकिन अभी मैं पाकिस्तान जाता हूँ, अपने जाके किसी इलाके में बना के घर बना लेता हूँ, कोई पूछेगा भी नहीं मुझसे। तो आप इसको क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि साहब यहाँ पर अच्छा इस्लाम है, वहां पे बुरा इस्लाम है? नहीं, यहाँ पर जो कानून है उस कानून पर अमल हो रहा है। हमारे यहाँ कानून मौजूद है, उस पर अमल नहीं हो रहा है, यही है ना बस इतना मसला जी। यानी
دوسرے الفاظ میں گھر بنانے کا وہاں پر بھی اختیار ہے، یہاں پر بھی اختیار ہے، لیکن اور قانون کے وہاں پر بھی حدیں ہیں. قانون وہاں پر ہے کہ آپ کا یہ بلو پرنٹ ہوگا، یہ انجینئر پاس کرے گا، یہ آپ سٹی سے پاس کرائیں گے، یہ قانون سب ہوگا، لیکن آپ اس کو بائی پاس کریں، کھیل کریں، آپ کر سکتے ہیں. یہاں پر مشکل ہے. تو بات کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ نظریہ ہونا کافی نہیں ہے. نظریے کے لیے چلانے والا جو سسٹم ہے، جب تک وہ صحیح کام نہیں کرے گا اور اس نظریے کو صحیح طریقے سے یعنی اخلاص کے ساتھ اور طریقے کے ساتھ اور سارے لوگوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ جب تک وہ نہیں کرے گا، وہ نظریہ بیکار ہوگا. ہماری جو خرابی ہے، جو آپ جو اپنے مثالیں دے رہے ہیں، تو بہت چھوٹی مثالیں جو آپ نے مثال دی. ہم تو اس سے بڑی بڑی چیزوں میں پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اسلام کو مانتا ہوں، لیکن اس کو اپنے اوپر نافذ کرنے کو اور اس پہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہوں. اور اس کے اندر میں نے شارٹ کٹ بھی نکال لیے ہیں مذہبی طور پر کہ فلاں کام کر لو تو کوئی بات نہیں، اگر آپ نے اتنی دفعہ ضرورت پڑھ لیا تو آپ کی بخشش ہو گئی، آپ نے اتنی دفعہ فلاں چیز پڑھ لی، آپ کا 1,00,000 ثواب مل گئے. تو ہم نے شارٹ کٹ بھی نکال لیے ہیں. لیکن اصل بات جو ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تربیت دی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم اپنے اوپر اسلام کو نافذ کر کے دوسروں کو بتاتے تھے. یعنی آپ کی زندگی جو ہے ہائیسٹ اسٹینڈرڈ ہوتا تھا اسلام پہ عمل کا. جی، پھر اس کے بعد لوگ ان کو آپ کو دیکھ کے اس کو کرتے تھے. اس کے نتیجے میں انسان کے لیے مذہب ایک مطلب یہ کہ وہ نہیں تھا جسے آپ کہیں کہ بائی پاس کرنے کا ذریعہ، یا مطلب یہ اس کو گیم کھیلنے کا یا ہیلا بنانے کا ذریعہ، بلکہ مذہب نام تھا انسان کے اندر جو شیطان کے وسوسے آتے ہیں، جو نفس کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جو انسان کے اندر بعض حسد، کبر، تکبر وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، اس سے بچ کے کیسے انسان ایک اچھی طریقے سے اپنے اوپر بھی اچھا اسلام لائے اور دوسروں کے لیے بھی اچھا اسلام پیش کرے. تو ضرورت اس بات کی ہے. اگر یہ چیز ہو جائے گی تو یہ آپ جو مسئلے پیش کر رہے ہیں یہ بہت چھوٹے سے ہیں، اس سے بڑے بڑے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو. جی ساجد بھائی. جی ساجد صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، ایکچولی وہ آپ نے جو بیان کے شروع میں سورہ اسراء اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت کے حوالے سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر معراج ہوئی، تو اس میں کل میں ان کا ڈاکٹر اسرار صاحب کا بیان بھی کوئی سننے میں آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے جو لوگ معراج کا انکار کرتے ہیں وہ پھر کفر کے زمرے میں آتا ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں مجھے کسی پہ آپ سے کفر کا فتویٰ لگوانا ہے، لیکن جو ابھی تک کی بات ہے کہ بھئی ایمان اور ایمانیات کے حوالے سے معراج کا واقعہ تو ایمانیات کے سبجیکٹ میں ہم نے کبھی سنا نہیں تھا، کیونکہ اب جیسے آج کل کے دور میں غامدی صاحب اس کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں، یا حدیثوں کے حوالے سے سننے میں آتا ہے کہ نہیں وہ خواب میں ہوئی ہے، کہ نہیں روح کے ساتھ ہوئی ہے صرف، کہ نہیں جسم کے ساتھ ہوئی ہے. تو ایک عام مسلمان اس درجے میں کہاں کھڑا ہوا ہے کہ اگر وہ کنفیوز ہے تو اس کے ایمان کا کیا لیول کنسیڈر کیا جائے گا؟ میرا یہ سوال ہے. مجھے ایک عام آدمی کی تعریف اگر آپ بتا دیں تو مجھے آسانی ہو جائے گی کہ وہ غامدی صاحب کو بڑی آسانی سے قبول کر لیتا ہے اور ڈاکٹر اسرار کو آسانی سے قبول نہیں کرتا. وہ عام آدمی کیسے ہوا؟ یعنی ایک موقع پر وہ کریٹیکل ہوتا ہے، ایک موقع پر بڑے آرام سے قبول کر لیتا ہے. تو عام آدمی تو نہیں ہوا، یہ تو پسند کا آدمی ہوا. یعنی اپنی پسند کی بات مل جائے گی تو آپ آدمی کسی کو بھی حوالہ دے دے گا. تو میرے نزدیک یہ عام آدمی کا لفظ جو ہے وہ ذرا سا تھوڑا سا ایسے ہی ہے، ضرورت کے وقت ہوتا ہے. میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ مجھے آپ کوئی ایسا بچہ بتا دیجیے جو 5 سال کا ہو اور آپ اس کو ایک سادہ سا کاغذ دیں اور یہ کہیے $5 کا نوٹ ہے، اور وہ یہ مان لے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں تو واقعی $5 کا ہوگا. بھلے ایک عام سے عام آدمی کو آپ $100 کا نوٹ اور $10 کا دیں اور دونوں میں آپ کہیں دونوں 100 کے ہیں، کوئی نہیں مانے گا. تو خیر میں یہ تو بات ہوئی. لیکن دیکھیے یہ معراج کا مسئلے کے 2 حصے ہیں، اس کو سمجھ لیجئے. معراج کا انکار اس بات میں کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں معراج کی 25 صحابہ سے آئی ہیں. 25 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس متواتر حدیث کے لیے 3 آدمیوں کا بیان کرنا کافی، اور 25 لوگوں نے بیان کیا. تو متواتر جو ہوتا ہے وہ پھر ہمارے پاس اس کا انکار کفر ہوتا ہے. تو جب آپ یہ بات مان لیں گے تو پھر معراج کا انکار کرنا کفر میں آ جائے گا. یہ بات انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے جو کہی ہے صحیح کہی ہے. صرف جو مسئلہ ہے جس پر ڈسکشن کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ جسمانی طور پر ہوئی تھی یا آپ کو روحانی طور پر ہوئی تھی. بس اس کے بارے میں یہاں تک تو ہے ہمارے پاس، یعنی یہ گفتگو ہمارے پاس موجود ہے. لیکن اب اس میں ہمارے پاس مشکل یہ ہے کہ میں کٹ اینڈ پیسٹ کر کے ان کے جیسے آپ نے جن صاحب کی مثال دی، ان کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ کسی پرانے عالم کا ایک حوالہ دیتے ہیں کٹ اینڈ پیسٹ کر کے، ایک ٹکڑا ان کا لے لیا باقی حصہ غائب کر دیا. قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں گے تو اگر
میں ایک اصول آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ یہ کہیں کہ میری فلاں صاحب سے ملاقات ہوئی، تو آپ کو خواب میں ملاقات کو آپ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں یا جو باقاعدہ ملاقات ہوتی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں آپ؟ باقاعدہ ملاقات کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوریجنل پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ میری ملاقات ان سے ہوئی، تو میں بغیر کسی وضاحت کے اوریجنل طور پر یہ سمجھوں گا کہ آپ کی باقاعدہ ان سے ملاقات ہوئی، ٹھیک. جیسے فیس ٹو فیس. لیکن ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ بھائی میری ان سے ملاقات ہوئی فون پر مثلا یا زوم پہ ہوئی، تو پھر وہ حصہ جو ہے وہ واضح ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اور پھر وہ مطلب یہ کہ اس سے ہو گیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بندے کو لے کے گیا، تو آپ مجھے بتائیے آپ کے ذہن میں پہلا مطلب کیا آئے گا؟ جسمانی طور پر. جسمانی طور پر ہوا. اب یعنی یہ اس میں تو ہمارے پاس اصول ہے کہ جب تک لفظ کی حقیقت استعمال کی جا سکتی ہوگی ہم مجاز پر نہیں جائیں گے. ٹھیک. تو اگر ہم کہیں کہ روحانی ہوئی تو روحانی سفر جو ہے آپ بھی کر سکتے ہیں، یعنی آسمانوں کا سفر انسان کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یعنی بہت سے خواب ہوتے ہیں جو انسان روحوں سے ملاقات کرتا ہے، وہ تو ہر ایک کو ہو رہا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا بندوں کے ساتھ اس میں کون سی خصوصی بات ہوئی؟ ایک تو بات یعنی اس میں یہ بات ہو گئی. اب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو کٹ اینڈ پیسٹ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو لوگوں نے جو بات کہی ہے وہ یہ نہیں کہ روحانی کہی، انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی قلبی کیفیت میں آپ نے سفر کیا ہے. یہ تو قلبی کیفیت اور روحانی کیفیت میں بہت فرق ہے. اچھا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یعنی آپ سوچیے نا کہ ایک انسان کو آپ غور کیجئے، اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں یا ابھی آپ خلا میں جائیں تو آپ کو کتنے لباس پہننا پڑیں گے وہاں کے موسم سے بچنے کے لیے. جی اور آپ سوچئے کہ یہ سفر جو ہے جو آسمانوں کا سفر خربوں کلومیٹر کا ہوگا، وہ کیسے طے ہو گیا چند سیکنڈ کے اندر. تو انہوں نے اس کے اندر ایک اس کا ایکسپریشن بنایا کہ وہ قلبی کیفیت تھی آپ کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسے کیفیت میں بدل دیا کہ وہ آپ کا جیسے جسم جو تھا اس کے اندر آ گیا. تو وہ انہوں نے جو بات کہی ہے اس کا تعلق وہ نہیں ہے جو روحانیت لوگ لے کے آتے ہیں. یعنی جس طریقے سے آج لوگ اس کو بتاتے ہیں کہ وہ ایک خواب ہوا تھا یا فلاں ہوا تھا، تو خواب تو ہر ایک دیکھ سکتا ہے، خواب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ چیز بالکل صحیح نہیں ہے، اور اس کو اگر ہم نہیں مانتے ہیں، اور اسی لیے قرآن مجید میں مطلب یہ کہ یہ بات آئی ہے کہ ہم نے اس کو آپ کے جو ہم نے دکھایا اس کو ہم نے فتنہ بنا دیا. اسی ہے وما جعلنا التی اریناک الا فتنۃ للناس، کہ یہ جو آپ کو ہم نے یہ منظر دکھایا آسمان پہ لے جانے کا، یہ ہم نے لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے والا بنا دیا. اور یہ آپ کے زمانے میں ہوا ہے کہ کئی کمزور مسلمان پھر گئے کہ یہ واقعہ تو میں نہیں مان سکتا اس کو. اور یہی واقعہ ہے وہ جس نے حضرت ابوبکر کو صدیق بنا دیا، کہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ ایک نبی تمہارے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنی سفر کر کے چلے بھی گئے اور آ بھی گئے، تو انہوں نے کہا جب میں یہ مان لیتا ہوں کہ ان کے بعد آسمان سے وحی آتی ہے تو آپ کے جانے میں مجھے کیا پریشانی. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایمان کیسے فرق کر رہا ہے. ایک آدمی معراج کو بہانہ بنا کے کچھ بھی پرانے حوالے دے کے ایک جملہ بنا کے اس کو ہوا میں اڑا دیتا ہے، کیونکہ صاحب یورپ والے اعتراض کریں گے ہمارے اسلام پہ، تو ہمیں یورپ کا اسلام جو ہے ہم ایسا بنا دیں کہ یورپ والے ہم پہ اعتراض نہ کریں، اللہ میاں کہتے رہیں ہماری جگہ پر. تو یہ جملے جو ہیں انتہائی بیکار بات ہیں، اور یہ عام مسلمان جو ہے اگر اتنا عام مسلمان ہے کہ ایسے بہکاوے میں آ سکتا ہے تو پھر پتہ نہیں اس کو ہم کیا کریں اس کا. نہیں میرا خیر عام مسلمان سے مراد جس یہ میں ایک تھوڑا سا کلیئر کروا لوں، ایک عام مسلمان سے مراد یہی ہے کہ جس میں ہم علم کی بہت مطلب لمیٹڈ علم ہے. ہمارا علم کا ذریعہ عالموں کو سن کر ہی یا تو علم حاصل کرنا ہے یا تھوڑا بہت پڑھ کے. اب وہ پڑھ کے بھی انہی عالموں کی کتابیں پڑھ رہے ہیں ہم. تو میرا صرف یہ تھا عام انسان سے مراد. لیکن قرآن کے حوالے سے میرا سوال صرف یہ ہے کہ قرآن میں تو کلیئر ہے. شاہد صاحب آپ کی بات، میں آپ کی بات نہیں کر رہا لیکن میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ اگر ایک ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیں تو کوئی ایسا عام انسان ہے جو کہ یار انجینئر اور انسان ڈاکٹر اور دونوں برابر کے انسان ہوتے ہیں تو انجینئر سے دوا لے لو؟ نہیں بھلا یہ تو نہیں ملے گا نا. تو آپ عالم جس کو کہتے ہیں تو عالم کی کچھ ڈیفینیشن تو مجھے بتائیے نا. یعنی آپ طے کریں گے کسی کو کون سا عالم ہے؟ اگر آپ طے کریں گے تو پھر عالم کی ضرورت نہیں ہے. بھلا اگر عام آدمی یہ طے کرے گا یہ صاحب بڑے عالم ہے یہ چھوٹے عالم ہے، یہ تو پھر اس کا مطلب پھر علم کی ضرورت ہی نہیں رہی. پھر یونیورسٹی کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ خود طے کر دیجیے کہ فلاں آدمی جو ہے اتنا پڑھا لکھا کہ پی ایچ ڈی ہو گیا وہ، تو پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت کیا ہے پھر؟ ٹھیک. تو کہنے کا میرا مطلب یہ کہ عام آدمی کو کم سے کم یہ تو سلیقہ آنا چاہیے کہ میں اگر ڈاکٹری کے پاس جا رہا ہوں تو ڈاکٹری کا علاج فلاں آدمی کرتا ہے، ٹھیک. اور مجھے انجینئرنگ کے لیے جانا ہے تو فلاں کے پاس جانا ہے.
تو اگر میں دین کے معاملے میں مسئلہ پوچھ رہا ہوں تو میں فلاں کو عالم مانوں، میں طے کروں گا یا کسی سے پوچھوں کہ بھائی کون سا عالم ہے؟ صحیح، جزاک اللہ۔ کوئی اور کویسچن ہے کسی کا؟ ڈاکٹر صاحب اگر دماغ کے پیچ ڈھیلے ہوں تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، انجینئر کے پاس جانا چاہیے؟ مینٹل ہاسپٹل چلے جائیں شاہ جی۔ نہیں دیکھیے، یہ جو آپ نے بات کہی نا، اس کا اصل میں جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ نہیں کہ پیچ ڈھیلے ہیں کہ نہیں ہے، کیا اس کو احساس ہے کہ نہیں ہے، یہ بتائیے۔ جس آدمی کو یہ احساس ہو کہ مجھے نہیں معلوم، تو وہ آدمی لازماً سیکھ لے گا، لیکن جس آدمی کا خیال یہ ہو کہ میں خود سب جانتا ہوں، وہ کبھی نہیں سیکھے گا، سمجھے نا آپ؟ یعنی اس کو ہمارے ہاں، یعنی یہ حدیث کی بات نہیں بتا رہا میں آپ کو، یہ عربی کے بات ہے کہ عربی میں یہ کہا گیا کہ بھائی جاہل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جاہل وہ ہے جس کو پتا ہے کہ مجھے نہیں آتا تو وہ سیکھ لے گا، لیکن ایک جاہل وہ ہے جس کا خیال یہ کہ مجھے آتا ہے، وہ کبھی نہیں سیکھے گا۔ تو وہ جو پیج ڈھیل ہونے والی بات ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ واقعی یہ پیج میرا ڈھیلا ہے۔ آپ کی باتیں بہت ہی ماشاء اللہ آپ نالجبل ہیں، یقین کریں میں جب بھی آپ کو اپریسیشن دیتا ہوں نا، میں دل سے بات کرتا ہوں، یہ نہیں کہ میری عادت بنا لی کہ میں ہر دفعہ اینڈ پہ آپ کو کہوں، میں نے ایک لمحہ ایک لفظ آپ کا انجوائے کیا اور میں نے کوشش کی کہ میرے دل میں اترے۔ ہر بات میں آپ کا بہت اچھا کنٹرول ہوتا ہے، الحمدللہ آپ بہت نالجبل ہیں، اللہ پاک آپ کو زندگی صحت دے اور آسان اور کوالٹی لائف دے اور بہت اچھا ساتھ دے، ہم سب کا اکٹھے ہم لوگ یہ سیشنز کرتے رہیں۔ جزاک اللہ ڈاکٹر۔ نہیں طاہر صاحب، مطلب میں تو خیر یعنی کوئی بہت بڑا عالم بھی نہیں ہوں اور کوئی بہت زیادہ مشہور آدمی بھی نہیں ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ میرے پاس حلقے میں 10-15 لوگ ہو جاتے ہیں، 20-25 ہو جاتے ہیں، اسی میں خوش ہو جاتا ہوں، کبھی 50 ہو گئے تو کیا کہنے۔ ایسے لوگ ہیں جن کے بعد لاکھوں جن کی گیدرنگ ہوتی ہے۔ تو میں دو باتوں کا مجھے بس اپنے بارے میں مجھے رہتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اگر لوگ مجھ سے کوئی چیز سیکھیں تو وہ خیر کی چیز سیکھیں، میرے شر سے نہ، پر میرا کوئی غلط چیز مجھ سے نہ سیکھیں۔ یعنی ایک تو مطلب یہ کہ میرے لیے مطلب زیادہ اہم بات یہ ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ مطلب یہ ہے کہ کسی سند کی بنیاد پر یا اس کی بنیاد پہ بات ہو، مطلب اپنی منمانی بات یا کوئی اپنے دل سے لگا کے بات کرنے سے مجھے کوئی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچائے، آپ لوگوں کو بھی مجھ سے بچائے اس بات سے۔ تو یہ میرا مقصد ہوتا ہے، اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر بھائی بات یہ ہے کہ ایک جملہ کسی کو فائدہ پہنچ جائے مجھ سے، تو میرے لیے یہ زیادہ اللہ کے یہاں سرخروئی کا ذریعہ ہوگا، اس کے مقابلے میں کہ میں ایک پورا مطلب ایک پورا کنٹینر بھر کے لے کے جاؤں اور اس میں معلوم ہو کہ اس میں کچھ بھی قیمت کی چیز نہیں تھی اس کی۔ بالکل ایسا ہی ہے آپ کا ڈاکٹر صاحب، آپ کی کوالٹی، اللہ پاک کو مجھے پورا اس چیز کا احساس ہے کہ آپ کوالٹی والے ہیں۔ یہ جو کوانٹٹی والے لوگ، لاکھوں لوگوں کے مجمع والے لوگ ہیں، اس سے کچھ نہیں مل رہا۔ جی، آپ کی بات دل میں اترتی ہے، الحمدللہ۔ شاہ جی یہ ٹائمنگ کے حوالے سے کچھ بات ہوئی ہے کیا شروع جی، میں؟ وہ اس میں اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ سید پھرے تو چندہ لینے گئے تو لاکھوں لائے جی، اور ہمارے مطلب ہم نے کہا گئے تو پھوٹی کوڑی نہیں لائے، تو کسی کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ شاہ جی ایک سوال کی گنجائش ہے یا ٹائم آپ ہو گیا؟ جی کر لیں ڈاکٹر نہیں، صاحب۔ سوال کی گنجائش ہے، اب جواب دے نہ دیں یہ بات کی بات ہے۔ ہاں آپ سوال کر لیں۔ اچھا، میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں مطلب میرا سوال یہ تھا قرآن شریف کی حفاظت سے متعلق کہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے جیسے لوح محفوظ میں حفاظت میں رکھا، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ وہ انڈیا میں کسی دو مسلمانوں نے سپریم کورٹ میں ایک اپیل ڈالی ہے کہ 26 آیتیں قرآن شریف کی ایسی ہیں جن سے ایکسٹریمزم جھلکتا ہے، مطلب جہاد قتال سے متعلق ہے۔ انہوں نے اپیل ڈالی ہے کہ ان 26 آیتوں کو قرآن شریف سے نکال دیا جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے 3 خلفاء راشدین جب قرآن کو مرتب کیا، تو میں وہ ویڈیو میسج بھی اگر آپ کو بھیج بھی دوں گا، وہ ان کا کیا میسج تھا اس میں، کہ یہ انہوں نے اپنا ایکسٹریمزم دکھانے کے لیے اور دنیا پہ قبضہ کرنے کے لیے وہ آیتیں رکھی اور اسی بیسس پہ انہوں نے اسلام پھیلایا۔ اگر فرض کر لیجئے کہ انڈین سپریم کورٹ اس کو کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے آپ آیتیں نکال دیجیے، تو کیا یہ قرآن میں تحریف ہو جائے گی یا کنسیڈر نہیں کریں گے؟ جیسے ہم آج بھی کہتے ہیں کہ قادیانیوں نے تحریف کر دی ہے، کچھ آیتیں نکال دی ہیں ختم نبوت سے متعلق، تو ہم ارے بھائی آپ لوگ اتنی جلدی پریشان مت ہوا کریں، یہ اسلام اتنا کچا پکا مذہب نہیں ہے۔ اللہ میاں بھی اتنے بودے نہیں ہو گئے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ سے ڈر جائیں گے،
اور اپنی آیتیں واپس لے لیں گے. میں آپ کو تھوڑا سا تفصیل بتا دیتا ہوں. جن صاحب نے یہ کام کیا ہے وہ شیعہ ہیں اور بدترین قسم کے شیعہ ہیں. گورنمنٹ کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے انتہائی چاپلوس آدمی ہے. ایک تو یہ. آپ مجھے ایک بات بتائیے, میں کہہ لیتا ہوں, ایک اچھا شیعہ کو اہل بیت کو محبت کرنا چاہیے کہ نہیں؟ جی جی ضرور کرنی چاہیے نا. چاہیے. جی جی اب آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ یوگی جو وہاں کا وزیر اعلیٰ ہے یا مودی جو وہاں کا وزیر اعظم ہے وہ اہل بیت میں سے ہے؟ نہیں بالکل نہیں. سپریم کورٹ اہل بیت میں سے ہے؟ نہیں. تو آپ اہل بیت کی جو محبت ہے وہ یزید کو دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں شیعہ ہوں. یعنی ایک کفر کی حکومت, کافر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ قرآن کی کون سی آیت صحیح ہے کون سی غلط, اور آپ کہہ رہے ہیں یہ بات. یعنی سپریم کورٹ کو میں نہیں جو کہتا, آپ جا کے کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں, حالانکہ وہ جھوٹ, وہ مسلمان نہیں ہے. وہ میں آپ سے یہ بات حقیقتاً کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہ جو لوگ ہیں یہ RSS والے, یہ مسلمان چہرہ لے کر آتے ہیں تاکہ لوگوں سے یہ کہہ صاحب یہ تو مسلمان ہی کہہ رہا ہے, ہم کچھ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ مطلب یہ کہ یہ بات ہے, لیکن اگر آپ واقعتاً اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو تو یہ یزید والوں سے محبت نہیں کرنی چاہیے. جی یعنی میں مان لیتا ہوں کہ چلیے قرآن میں کوئی غلط بھی ہے, لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا اس کا؟ بھائی یا تو اہل بیت کریں مثلاً. اہل بیت اگر ہوں ان میں سے آپ دیکھ آئیے, آپ تو سپریم کورٹ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا ارادہ ہی غلط ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہندوستان کے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے, سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ دے چکی ہے کہ جو مذہبی کتابیں ہوتی ہیں اس کو سپریم کورٹ اس کو ڈسکس نہیں کر سکتی. جی جی یہ بات بھی ہوئی اس میں. تو یہ صرف فتنہ فساد پھیلانے کے لیے اور مسلمانوں کے اور ان کے اس کو سرخرو ہونا ہے, اس کے لیے اس نے یہ حرکت کی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے ایک بات بتائیے, آپ ایسا شیر پسند کریں گے جو جس کے دانت نہ ہو, جس کے پنجے نہ ہو, پسند کریں گے آپ شیر؟ وہ تو شیر ہی نہیں ہوگا. سیدھی سی بات ہے. تو میں آپ کو قصہ سناتا ہوں کہ مولانا رومی نے کہا کہ ایک آدمی جو تھا, ٹیٹو بناتے تھے لوگ پرانے زمانے میں بنواتے تھے, تو ایک آدمی گیا, اس نے کہا میرے اوپر شیر بنا دو میری باڈی پہ. تو وہ بنانے لگا تو اس پہ اس کو تکلیف ہوئی, چبھنے لگی سوئی. تو اس نے کہا کیا بنا رہا ہو؟ اس نے کہا بھائی میں اس کا جو ہے سر بنا رہا ہوں. تو کہ یار بہت تکلیف ہو رہی ہے, تم دوسرا حصہ بنا دو. جب دوسرا حصہ بنانے لگا تو پھر تکلیف ہوئی, اس نے کہا بھائی اس کو چھوڑ دو, تیسرا بنا دو. تو آخر میں ٹیٹو والے نے یہ کہا کہ بھائی مجھے ایسا بتاؤ جس کا شیر کا سر نہیں ہوگا, جس کے پنجے نہیں ہوں گے, تو وہ شیر کیسے ہوگا؟ تو آپ ایسا اسلام چاہتے ہیں جو بالکل بودا, کہیں گفا میں بیٹھا ہوا, انتہائی مطلب یہ کہ بدھزم کی طرح سارے مذہبوں کو, سارے حکمرانوں کے آگے جھکنے والا آپ وہ بنانا چاہتے ہیں. تو اللہ میاں اس کے لیے تیار نہیں ہے. سیدھی سی بات سمجھ لیجئے کہ اسلام اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ کسی کے آگے ذلت کی زندگی گزارے. اور اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ قرآن کی وہ آیتیں جو ہیں ایسی دہشت گردی والی ہیں, تو آپ اس کا استعمال غلط کر رہے ہیں. قرآن کا استعمال غلط کرنے والوں کو آپ الزام دیجئے کہ قرآن اس کا ذمہ دار نہیں ہے. تو یہ سب مطلب یہ کہ انتہائی یعنی جیسے کہتا ہے بہت ہی گھٹیا قسم کا یہ اسٹنٹ ہے. مطلب یہ کہ ایک طرح کی شہرت حاصل کرنے کا اور ایک طرح سے مطلب وہ کرنے کا. آپ پریشان مت ہوں, ایسی ہزاروں کوششیں ہوئی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا یہ دین جو ہے اور قرآن مجید اتنی آسانی سے مٹنے والا نہیں. 1400 سال سے یہ قرآن مجید ایک ایک حرف اس کا محفوظ ہے, اور یہ آج تک رہے گا اور آئندہ بھی رہے گا, اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. جی ٹھیک, بہت شکریہ. ٹھیک ہے.